موضوع الدرس في قصة سيدنا عيسى عليه السلام وما فيها من العبر والحكم سورة المائدة تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس وتكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات وقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يذكر تعالى ما من به على عبده ورسوله عيسى ابن مريم عليه السلام مما جرى على يديه من المعجزات الباہرات وخوارق العادات. اب اللہ تبارک و تعالی یاد دلاتے ہیں کہ جو اللہ نے اپنے بندے اپنے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام پہ احسان فرمائے، جو اللہ نے ان کے ہاتھوں پہ معجزات ظاہر فرمائے. فقال اذكر نعمتي عليك أي في خلقي إياك من بلا ذكر. اللہ نے فرمایا کہ میرے پیغمبر میری اس نعمت کو یاد کریں جو میں نے آپ پہ فرمائی ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے میں نے پیدا کیا صرف والدہ سے. وَجَعَلَنِي إِيَّاكَ آيَةً وَدَلَالَةً قَاطِعَةً عَلَى كَمَالِ قُدْرَتِي عَلَى الْأَشْيَاءِ. اور میں نے آپ کی پیدائش کو اپنی قدرت کی نشانی بنا کے ثابت کیا پوری دنیا پہ کہ اللہ کمال قدرت رکھتے ہیں، جو چاہیں جیسا چاہیں کر دیں. یخلق ما یشاء، جو چاہے پیدا فرمائیں. وعلى والدتك حيث جعلتك لها برهانا على براءتها مما نسبه الظالمون والجاهلون إليها من الفاحشة. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ جیسے میں نے آپ پہ انعام کیا احسان کیا ایسے آپ کی والدہ پہ بھی احسان فرمایا کہ میں نے تمہیں ایک دلیل بنا دیا آپ کی والدہ کی برات کے لیے کہ جو ظالم اور جاہل اس کے ذمہ میں گناہ لگاتے تھے نعوذ باللہ کہ اس کا تعلق یوسف النجار سے ہے اور یہ سارا قصہ کہانی ہے. تو آپ کو اللہ نے اس جھولے کے اندر باندھ کر کے اپنی ماں کا دامن بھی بری کرا دیا. تو یہ میرا احسان ہے.
اور سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے جس ماں کو ایسا بیٹا دیا ہو جس کا قیامت تک ذکر ہو، تو اس سے بڑا انعام کیا ہو سکتا ہے؟ وہ مائیں کتنی خوش قسمت ہیں کہ جن کے بطن میں اور جن کی گود میں اللہ کے پیغمبر آئے، اللہ کے نبی آئے۔ اذ ایدتک بروح القدس وہو جبریل علیہ السلام، اور میں نے جبریل کے ذریعے بھی آپ کی مدد کی۔ وجعلتک نبیا داعیا الی اللہ فی صغرک وکبرک فانطقتک فی المہد صغیرا، اور میں نے آپ کو، اللہ نے فرمایا کہ میرا کتنا بڑی احسان ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں، یعنی ابھی آپ صغر میں، اسی وقت نبی بھی بنا دیا اور اللہ کی طرف دعوت دینے والا بھی بنا دیا کہ آپ ابھی دودھ پینے والے بچے ہیں اور دعوت دے رہے ہیں کہ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وانطقتک فی المہد صغیرا، اور میں نے تمہیں جھولے کے اندر جب آپ بالکل بچے تھے اس وقت آپ کو بولنے کی توفیق دی۔ فشہدت براءۃ امک من کل عیب واعترفت لی بالعبودیۃ واخبرت عن رسالتی ایاک ودعوت الی عبادتی، اور پھر آپ نے اسی بچپن میں اپنی اماں کی برات کی گواہی دی اور میری عبودیت کی گواہی دی کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، انی عبد اللہ، اور یہ بھی خبر دی کہ میں اللہ کا رسول جعلنی نبیا، اور یہ بھی خبر دی لوگوں کو کہ اعبد اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ ولہذا قال تعالی تکلم الناس فی المہد وکہلا، ای تدعو الی اللہ الناس فی صغرک وکبرک، کہ آپ بچپن میں بھی بڑے ہو کے بھی اللہ کی مخلوق کو اللہ کی عبادت کی دعوت دیں گے۔ وسمع تکلم تدعو، اور تکلم معنی کیا ہے؟ دعوت دینا، لأن کلامہ والناس فی کہولتہ لیس بامر عجیب، اصل بات تو یہ ہے کہ بچپن میں بات کرنا جو ہے یہ ایک امر عجیب تھا، بڑے ہو کے بات کرنا تو ایسا امر عجیب نہیں ہے، لیکن یاد رکھو بڑے ہو کے بات کرنا بھی امر عجیب ہے کہ اس میں اشارہ ہے جب آسمانوں سے اتریں گے تو بات کریں گے، پہلے تو ہر کوئی بات کرتا ہے، تو اس بات کہنے کی ضرورت کیا تھی؟ وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ الْخَطَّ وَالْفَهْمَ، کہ میں نے آپ کو لکھنا بھی سکھایا اور آپ کو میں نے خاص فہم بھی عطا فرمایا، والتورات، تورات کا علم بھی عطا فرمایا، وہی المنزلۃ علی موسیٰ ابن عمران الکلیم علیہ السلام، اور تورات جو ہم نے موسیٰ کلیم پہ اتاری، وقد لفظ التورات بالحدیث وَيُرَادُ بِهِ مَا هُوَ أَعَمُّ مِنْ ذَلِكَ، کیونکہ لفظ تورات جو ہے اس لیے وضاحت کر دی کہ وہ تورات جو ہم نے موسیٰ علیہ السلام پہ اتاری، ورنہ لفظ تورات سے مطلق کتاب بھی مراد ہو سکتی ہے۔ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ تُصَوِّرُهُ وَتُشَكِّلُ عَلَى هَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِهِ فِي ذَلِكَ، کہ تم مٹی کے پرندے کی شکل میں پرندہ بناتے تھے اور پھر اس میں پھونک مارتے میرے اذن سے تو وہ زندہ ہو کے اڑ جاتا۔ فَنَفَخَ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِهِ وَتَنفُخُ فِي تِلْكَ الصُّورَةِ الَّتِي شَكَّلْتُهَا بِإِذْنِي لَكَ فِي ذَلِكَ فَتَكُونُ طَيْرًا ذَا رُوحٍ تَطِيرُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَخَلْقِهِ، اور مٹی کا جب وہ پرندہ بن جاتا اس صورت میں، اس شکل میں اللہ کے حکم سے آپ پھونک مارتے تو وہ زندہ ہو جاتا اور وہ اڑ جاتا اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ تو یہ بھی ایک عظیم معجزہ تھا کہ مٹی سے آدمی جس پرندے کی چاہے شکل بنائے پھونک مارے اور اڑ جائے، اور اس معجزے کے دینے کا ایک اشارہ بھی تھا، حکمت بھی تھی کہ کل کو مخالفین، جاہلین، ظالمین یہ اعتراض نہ کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ کیسے گئے، تو جس کے ہاتھ کے بنائے ہوئے مٹی کے پرندے اڑ سکتے ہیں تو وہ خود نہیں اڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے اللہ نے آپ کو ایک ایسا معجزہ بھی عطا فرمایا
جو آپ کے آسمانوں پر جانے کی دلیل بھی بن جائے. وَتُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي قد تقدم الكلام علیہ فی سورۃ آل عمران بما اغنی عن عیادتہ. اور اللہ نے آپ کو یہ بھی معجزہ دیا کہ مادل زاد اندھے کو ہاتھ پھیرتے تو آنکھوں والا ہو جاتا، اور کسی برس زدہ کو ہاتھ پھیرتے تو بیماری سے بری ہو جاتا. وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِهِ تَدْعُوهُمْ وَيَقُومُونَ مِنْ قُبُورِهِمْ بِإِذْنِ اللَّهِ وَقُدْرَتِهِ وَإِرَادَتِهِ وَمَشِيَّتِهِ. اور اگر آپ قبرستان میں کھڑے ہو کر کسی قبر پہ کھڑے ہو کر کسی کو اگر آواز دیتے تو وہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو کے کھڑا ہو جاتا. تو اللہ نے یہ بھی معجزہ آپ کو عطا فرمایا تھا. وقد قال ابن ابي حاتم حدثنا ابي قال حدثنا مالك بن اسماعيل قال حدثنا محمد بن طارق بن مصرف بن ابي بشر ان ابن الحذير قال كان عيسى ابن مريم عليه السلام اذا اراد ان يحيي الموتى صلى ركعتين يقرأ في الاولى تبارك الذي بيده الملك وفي الثانية الف لام میم تنزيل السجدة. فإذا فرغ منهما مدح الله عليه ثم دعا بسبعة أسماء يا قديم يا خفي يا دائم يا فرد يا فطر يا أحد يا صمد. وكان إذا أصابته شدة دعا بسبعة أخر يا حي يا قيوم يا الله يا رحمن يا ذا الجلال والإكرام يا نور السماوات والأرض وما بينهما ورب العرش العظيم يا رب. وهذا أصل عظيم جدا. ابو فصل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب کسی مردے کو زندہ کرنا چاہتے تو آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، اور اس نماز کی پہلی رکعت میں پڑھتے تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ پوری صورت، اور دوسری رکعت میں الف لام میم تنزیل السجدہ. اور جب نماز سے فارغ ہو جاتے اللہ کی مدح ثنا بیان کرتے، اور اس کے بعد اللہ کے یہ 7 نام جو ہیں ان سے پکارتے تھے. اور وہ 7 نام جو ہیں کون سے ہیں؟ یا قدیم یا خفی یا دائم یا فرد یا وتر یا احد یا صمد، کہ ان کے ساتھ اللہ کو، چونکہ اللہ کا بھی حکم ہے کہ للہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا، کہ میرے نام بڑے شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، انہی سے مجھے پکارا کرو، میرے ناموں سے مجھے پکارا کرو. وکان اذا اصابت شدۃ، اور اسی طرح اگر آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی، کوئی مصیبت آتی تو پھر ان ناموں کے ساتھ اللہ سے دعا مانگتے تھے. یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض وما بینہما رب العرش العظیم یا رب. تو ان کے ساتھ دعا مانگتے جب کوئی مشکل ہوتی، کوئی مصیبت ہوتی، کوئی پریشانی ہوتی، تو لا شک کا فی ذالک کہ یہ اللہ کے اسماء ہیں، اور انہی کے اندر اسم اعظم ہے جس سے جو بھی دعا مانگی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے. تو اس لیے ہمیشہ جب بھی دعا کیا کرو نا تو اللہ کے ناموں سے دعا کیا کرو. بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ جس نام کا جو ترجمہ ہے، جو مناسبت ہے، اگر اس سے دعا مانگی جائے تو وہ جلدی قبول ہوتی ہے. جیسے ایک آدمی کے رزق میں کمی ہے، برکت نہیں ہے، تو یا وہاب یا وہاب یا رزاق یا رزاق، ان اسماء سے اللہ کو پکارے گا تو دعا جلدی قبول ہوگی. اچھا، اسی طرح گھر میں اختلافات ہیں، اولاد میں اختلافات ہیں، میاں بیوی میں جھگڑے ہیں، گھر میں ہر وقت پریشانی ہے، تو اللہ کے نام جو ہے نا، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یا لطیف ہو یا ودود، یہ کثرت سے پڑھ کے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اسی سے دعا مانگے تو اللہ تبارک و تعالی اس جھگڑے کو، اختلاف کو، دشمنی کو محبت میں بدل دیتے ہیں. تو اس لیے یعنی جو نام جس چیز کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے،
اب ایک بندہ اللہ نہ کرے ناحق قید میں ہے تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین اس کی کثرت کرے. تو اگر اللہ مچھلی کے پیٹ کی قید سے حضرت یونس کو نکال سکتے ہیں تو دنیا کی جیل خانے کیا ہے, ان سے بھی نکال لیں گے, کیا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ جو کام کے لیے جو نام مناسب ہے اسی سے اللہ دعا کرے. اب کوئی جبار ہے, انید ہے, سرکش دشمن ہے, قابو نہیں آتا ہے تو یا جبار یا متکبر یا القادر یا قہار ان سے دعا مانگے تو اللہ اس کو جلدی شکست دے دیتے ہیں. تو بہرحال اللہ کے اسماء سے پہلے درود شریف پڑھیں. درود شریف پڑھ کے اللہ کی حمد و ثنا, کیا معنی سورت فاتحہ, سب سے اچھی بات جو ہے وہ سورت فاتحہ ہے. افضل الدعا, افضل الدعا بھی ہے جس میں حمد بھی ہے, جس میں ثنا بھی ہے, جس میں عقیدہ بھی ہے, ایمان بھی ہے. تو سورت فاتحہ پڑھیں. تو اس کے بعد جو ہے پھر ان اسماء کا تکرار کریں, بار بار پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں. تو اللہ تبارک و تعالی بڑی بڑی مشکلیں حل کر دیتے ہیں. خود سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور پاک کی رحمت دو عالم کی عادت مبارک تھی کہ اذا کربہ امر, جب حضور کو کوئی مشکل پیش آ جاتی تو آپ ہمیشہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, یا حی یا قیوم برحمتک استغیث, حتیٰ کہ حضور سجدے کے اندر بھی یہی پڑھتے تھے اور طویل سجدہ ہوتا تھا اور پڑھتے تھے اللہ ان مشکلوں کو حل کر دیتے. تو اس لیے یہ بھی ایک یعنی اکثیر ہے. یاد رکھو کہ جو وظیفہ جو آیت خود سرکار نے پڑھی ہو اس میں کتنا بڑا اثر ہوگا. اسی طرح سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب مجھ پہ تہمت لگی, منافقین نے, اعدائے دین نے, اعدائے اسلام نے حرم رسول پر بھی تہمت لگا دی. بیوی کو پتہ ہی نہیں تھا. جب بی صاحبہ فرماتی ہے کہ مجھے ام مستح نے یہ واقعہ سنایا کہ عائشہ تمہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ تمہارے خلاف کیا ہو گیا, تو کہتی ہیں کہ اس پریشانی کے عالم میں میری زبان سے جو نکلا وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل, یہ کلمہ. سیدنا ابراہیم الخلیل علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو یہی کلمہ نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. سیدہ ام اسماعیل کو جب حضرت ابراہیم چھوڑ کے چلے گئے اور چھوٹا سا بچہ ہے اور بالکل بیابان ہے, کالے کالے پہاڑ ہیں اور کوئی آبادی نہیں, کوئی پانی نہیں, کوئی انیس نہیں, کوئی باطن غیر ذی زرع, ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی زراعت نہیں. تو بی بی کے منہ سے بھی کیا نکلا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. جب جنگ احد میں اتنا بڑی مصیبتوں کا پہاڑ ٹوٹ پڑا کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے اور سرکار دو عالم کے دندان مبارک شہید ہو گئے, آپ کے رخسار مبارک میں خود گھس گئی اور آپ کے چہرے سے خون بہ رہا ہے. اس وقت اطلاع دی جاتی ہے کافروں کی طرف سے کہ مسلمانوں کو کہ اچھا یہ شکست پہ تم مطمئن نہ, ابھی ہماری فوجیں اور آ رہی, ہم پھر آپ پہ حملہ کرنے والے ہیں. تو صحابہ نے بھی کیا پڑھا فقالوا حسبنا اللہ و نعم الوکیل. تو یہ ایک ایسا کلمات ہیں کہ آپ ان کا تصور بھی نہیں کر سکتے. علماء نے مستقل کتابیں لکھی ہیں, القول الجمیل فی فوائد حسبنا اللہ و نعم الوکیل. بڑے بڑے علماء نے, یہ اکثیر ہیں, اکثیر عالم ہیں, لیکن تمہارا اللہ پر ایمان ہو, تمہارا اعتقاد ہو جاہل پیروں پہ جو کہیں کہ رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے قبرستان میں جا کے تم نے چلا کرنا ہے,
اور بلائیں نظر آئیں گی تو گھبرانا نہیں. کسی کو ایک ٹانگ پہ کھڑا کر دو, بلائیں تو اس کو نظر آئیں گی. تو اگر ہم جاہلوں کو آپ نے مانا ہوا ہے تو اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں. کیونکہ آدمی جس سے محبت کرتا ہے نا جی, پھر وہ پاگل ہو جاتا ہے. دیکھا نہیں ہے, لوگ لڑکوں سے محبت کرتے ہیں, لوگ لڑکیوں سے محبت کرتے ہیں, عاشق ہو جاتے ہیں, گھر چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, بعض لڑکیاں جو ہیں کسی لڑکے سے محبت کرتی ہیں, والدین چھوڑ دیتی ہیں, گھر چھوڑ دیتی ہیں, یعنی اعلیٰ شان محلات میں رہنے والی جھوپڑی میں پڑی ہوئی ہے, اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہی بدبخت اس سے پیشہ کرواتا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور کچھ نہیں کہہ سکتے, باقی آپ کی مرضی ہے. ورنہ سب سے اکثیر اعظم جو ہے وہی اللہ کے نام. اگر فائدہ اٹھانا ہے تو رمضان شریف آ رہا ہے, بس ان کو ورد بنا لو. انہی کے اندر اسم اعظم ہے, یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام یا الہنا الہ کل شیء الہا واحدا لا الہ الا انت اللهم انت الميسر لكل يسير وانت على كل شيء قدير لا اله الا الله الاحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد يا الله احدا احدا صمدا صمدا فردا فردا وترا وترا سرمدا سرمدا ابدا ابدا حيا حيا دائما دائما. یہ اسماء ہیں. بس پڑھنا ہو, اور بس شرط وہی ہے جو میں ہمیشہ آپ سے کہتا ہوں کہ دل سے پڑھیں. اسی لیے حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ, حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ, حضرت بایزید بستانی رحمت اللہ علیہ, ان سب نے یہی کہا ہے کہ اسم اعظم جو ہے وہ اللہ ہے. بس یہ اسم ذات ہے, یہی اسم اعظم. لیکن انہوں نے کہا ہے کہ فلتقل, جب اللہ کہو تمہارے دل میں اور کوئی نہ ہو پھر سمجھو گے اسم اعظم ہے, پھر مقام پہ پہنچو گے. اگر بر زبان تسبیح در دل کا اخر, زبان پہ اللہ اللہ کی ضربیں لگ رہی ہیں, اور اندر بیوی کا خیال ہے, بچوں کا خیال ہے, دولت کا خیال ہے, پیسے کا خیال ہے, کوئی فائدہ ہی نہیں. خام خواہ اور بے ادب بننے کی کوشش نہ کرو. اسی لیے اللہ والوں نے لکھا ہے کہ دعا مانگ رہے ہو نا, اور دعا میں دل لگ رہا ہے, اور مانگوں اور مانگوں اور مانگ, سمجھو رحمت کی گھڑی آ گئی, مانگ لو. اور دعا مانگ رہے ہو, دل نہیں لگ رہا, کہ ہٹ جاؤ پیچھے. اس کا مطلب ہے کہ ابھی تمہارے ٹھکرانے کا وقت ہے, ہٹ جاؤ پیچھے. ایسا نہ ہو کہ کہیں مارے جاؤ. انکل باللہ, حضور نے فرمایا کہ دل غافل سے دعا کبھی نہ مانگا کرو. اور دعا کر دیں اللہ سب بیماروں کو شفا دیں. ہمارے دوست بھی ہیں, طالب بھی ہیں, محمد علی, انہوں نے ماشاءاللہ بنگلہ دیش میں فینی بہت بڑا مدرسہ بھی بنایا ہے. ابھی ان کا آپریشن ہوا, اللہ شفا عطا فرمائے. تو بہرحال اگر آپ نے مانگنا ہے تو اسی سے مانگو جس سے سب نے مانگا ہے. جو خود مانگنے والے ہوں ان سے کیا مانگو گے؟ وہ تو خود محتاج ہیں, وہ خود مانگنے والے ہیں. اللہ اکبر. اس لیے انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, یعنی اللہ کا رسول, رسول اللہ, کریم اللہ, نبی اللہ, اتنا بڑا مقام ہے. ان کو جب مشکل پیش آتی تو یہ اسما سے دعا مانگتے, یا حی یا قیوم یا اللہ یا رحمان یا ذا الجلال والاکرام یا نور السماوات والارض ما بینہما رب العرش العظیم یا رب. وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنْكَ إِذْ جِئْتَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ.
اے واذکر نعمتی علیک فی کفی ایاہم عنکا حین جئتہم بالبراہین والحجج القاطعۃ علی نبوتک ورسالتک من اللہ الیہم فکذبوک واتہموک بانک ساحر وسعوا فی قتلک وصلبک فنجیتک منہم ورفعتک الی وطہرتک من دنسہم وکفیتک شرہم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر میرے اس احسان کو یاد کرو جب تم براہین لے کر دلائل لے کر آیات لے کر نشانیاں لے کر جو تیری نبوت رسالت صداقت پہ گواہ تھی قوم کے پاس آئے لیکن قوم نے کیا کیا فکذبوا کا جھٹلایا واتہموا کا تہمتیں لگائیں بانک ساحر تم جادوگر ہو وسعوا فی قتلک وصلبک اور تمہیں قتل کرنے کا چاہا تمہیں پھانسی پہ لٹکانا چاہا فنجیتک منہم میں نے نجات دی اور میں نے تم کو اپنی طرف اٹھا لیا آسمانوں پہ اور میں نے ان کی خباستوں سے تمہاری حفاظت کی ان کے شر سے تمہیں بچا لیا. وہذا يدل على ان هذا الامتنان كان من الله اليه بعد رفعه الى السماء او يكون هذا الامتنان واقعا يوم القيامه وعبر عنه بصيغه الماضي دلاله على وقوعه لا محاله. وهذا من نصر الغيوب التي اطلع الله عليها نبيه محمدا صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہ اللہ کی طرف سے جو آپ پر انعام کا ذکر کیا گیا ہے یا تو یہ اس وقت ذکر ہوا ہے جب اللہ نے آپ کو آسمانوں کی طرف اٹھایا تھا یا پھر اس کا اظہار قیامت میں ہوگا. باقی ماضی کا صیغہ کیوں آیا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے خبر ہو تو ہر حال میں سچی ہوتی ہے. وہذا من اسرار الغیوب اور یہ سارے واقعات جو ہیں یہ غیب سے تعلق رکھتے ہیں. اللہ نے اپنے نبی حبیب لبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اطلاع عطا فرمائی ہے. وقوله وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي وهذا أيضا الامتنان عليه السلام بأن جعل له أصحابا وأنصارا ثم قيل إن المراد بهذا الوحي وحي إلهام كما قال تبارك وتعالى وإذ أوحيت إلى الحواريين. یہ بھی اللہ کے احسان میں سے احسان ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کہ اللہ نے آپ کو ساتھی دیے اللہ نے آپ کو مددگار دیے. اللہ تعالیٰ نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے پیغمبر پہ ایمان لے آؤ. اور یہ لفظ وحی جو ہے بے معنی الہام ہے. اس وحی سے مراد وہ وحی نبوت نہیں ہے. جیسے اللہ فرماتے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی اماں کی طرف وحی کی وَهُوَ وَحْيٌ إِلْهَامٌ بِلَا خِلَافٍ تو اس سے مراد بھی الہام ہے. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكِ ذُلُلًا تو یہ بھی وحی الہام ہے. وهكذا قال بعض السلف في هذه الآية وإذا أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون أي يرحموا ذلك هم تصموا عليهم قال سيرحمهم الله عز وجل. اللہ نے حواریین کے دل میں یہ بات ڈالی کہ میرے پیغمبر کو ایمان لے آؤ لے آئے. وقالوا ذكر في قلوبهم ذلك ويحتملون ورده إليهم بواسطتك فدعوتهم إلى الإيمان بالله ورسوله فاستجابوا لك من قالوا تابعوك وقالوا آمنا بالله. یا وحی سے مراد یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کی زبان سے جو ان کو ایمان کی دعوت دی گئی اسی کو اللہ نے وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ اور جب آپ نے ان کو دعوت دی تو نے کہا آمنا باللہ واشهد بأننا مسلمون ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم پکے مسلمان ہیں. واللہ اعلم.
اللہ پاکستان میں نے لڑکیوں کے لیے مدرسہ بنایا ہے، اللہ کامیاب فرمائے، اور جتنی مدارس ہیں پاکستان میں یا کسی بھی ملک میں دین کے، بنین کے، بنات کے، اللہ سب کو کامیاب فرمائے۔ لیکن میرے عزیز میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، ویسے ماشاءاللہ آج جتنی لڑکیاں پڑھ رہی ہیں لڑکے نہیں پڑھتے، اور جتنی محنت سے وہ کامیاب ہو رہی ہیں لڑکے تو اس کا عشر اشیر بھی نہیں رہ گئے۔ ہر میدان میں، یہ نہیں کہ صرف دین کے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں، ہر جگہ لڑکیاں آگے ہیں۔ لیکن میں آپ کو یہ بات ضرور عرض کروں گا کہ لڑکیوں کا مدرسہ بنانا جو ہے یہ بہت بڑا اہم اور ذمہ داری والا کام ہے، اور یہ ایسی ہے جیسے انگارے کو ہاتھ میں رکھنا ہو، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اس لیے ابتدا سے خیال رکھو۔ سب سے بہتر تو یہ ہے کہ چھوٹی بچیوں کو چھوٹی عمر میں ابتدائی تعلیم دے کے فارغ کر دو، مدرسے میں نہ رہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر بچیوں نے اب اعلیٰ تعلیم حاصل کرنی ہے، موقوفات ہے، اس کے بعد احادیث ہے، تفسیر ہے، اس کا بھی لائحہ عمل یہ بنائیں کہ وہ بچیاں صبح 7 بجے مدرسے میں آ جائیں اور شام کو 5 بجے چلی جائیں، مدرسے میں نہ رہیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اہتمام یہ کریں کہ بچوں کو پڑھانے والی عورتیں مدرسات ہوں، اور وہاں جو چپراسی ہیں وہ بھی عورتیں ہوں، گیٹ پہ جو ہیں وہ بھی عورتیں ہوں، اور وہاں کسی مرد کا داخلہ جو ہے چاہے اس کا باپ بھی ہو ممنوع۔ ابھی یہاں دیکھیں نا سعودی عرب میں، اللہ ان کی جزا دے، بڑے بڑے مدرسے ہیں ماشاءاللہ، ان کا سسٹم ہے باقاعدہ کہ مثلا میری بچی ہے، جب میں داخل کروں گا تو میرا سارا ریکارڈ دے کے کارڈ بنا کے دیں گے کہ ان کی بچی ہے، فلاں کلاس میں ہے، یہ عمر ہے، یہ نام ہے وہ، اور ان کے پاس جو گاڑی ہے اس کا یہ نمبر ہے، دوسری گاڑی کا یہ نمبر ہے، تیسری کا، تو میں آؤں گا، میں باہر کھڑا ہوں گا، سپیکر پہ میری بچی کو بلائیں گے، وہ بچی آئے پھر نکلے گی جب تک کہ میں جا کے ان کو کارڈ نہیں دوں گا، وہ اندر سے باہر آ ہی نہیں سکتی۔ اور جب تک وہ میرا کارڈ اور گاڑی کا نمبر نہیں ملائے گا پھر بھی ان کو نہیں پکارے گا۔ ہاں 1-2 دفعہ دیکھنے کے بعد ان کو تجربہ ہو جاتا ہے بھی یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، فلاں روز بھی جاتا ہے آدمی۔ تو ایک تو یہ خیال رکھیں، پردے کی پابندی ہو، اور اللہ سے دعا بھی مانگا کریں، اور کوئی مشکل نہیں ہے آج کل کہ لڑکیوں کے مدرسے میں مائکروفون لگے ہوتے ہیں، ڈسک لگی ہوتی ہے، استاد اپنے ہیڈ آفس میں بیٹھا ہے وہیں سے پڑھا رہا۔ اچھا بچی کو کوئی سمجھ نہ آیا، اس نے کیوں کیا، استاد چپ ہو گیا، اس نے سوال کیا اور جواب دے دیا۔ تو آمنا سامنا نہ ہو، یہ تم مولوی سمجھ کے یا کسی کو قاری یا حافظ سمجھ کے اعتبار کرو گے برباد ہو جاؤ۔ مسجدوں، مندروں، گرجاؤں، کلیساؤں میں نور ایمان کے اجالے میں اندھیرے دیکھے، مولوی، پادری، پنڈتوں کے حسین روپوں میں ظالم و جابر و صفاق لٹے ہوئے دیکھے۔ یا رب تیری دنیا کو بہت غور سے دیکھا۔ مدرسے بنانا آسان ہے، ان کی عزت بچانا مشکل ہے۔ بناؤ، لاکھ دفعہ بناؤ، میں حامی ہوں اس بات کا، لیکن یہ بڑا مشکل مسئلہ۔ کر سکتے ہو تو کرو، ورنہ جتنا ہاتھ ہے اتنا کرو۔ آپ کے شوہر میری بیٹی اگر کسی اور چکر میں ہیں
تو اب اس کا میرے پاس کیا حل ہے؟ یہی حل ہے کہ آپ اللہ سے دعا مانگیں، یا لطیف ہو یا ودود کا کثرت سے درد کریں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ اس کو ہدایت دے، آپ کے حقوق کا خیال رکھے۔ اور اگر آپ بالکل مایوس ہو چکی ہیں تو اسلام نے آپ کو خلو کرنے کی اجازت دی ہے، آپ خلو کر سکتی ہیں، کوئی منع نہیں۔ آپ خلو کر لیں، جان چھڑائیں، وہ اپنا عشق پورا کرے، تم کسی دوسری جگہ شادی کر لو۔ یہ جو ہم نے مصیبتیں بنا رکھی ہیں نا جاہل والی، او جی طلاق، او جی ہمارے خاندان میں کسی نے طلاق نہیں دی، خاندان میں زنا ہوتا رہے طلاق نہ ہو، یہ کیا رسمیں ہیں، کیا جہالت ہے، کیا ہندو تہذیب ہے؟ یہ عرب ہے نا جی، نہیں معاف کا تو طلاق ختم، بس جاؤ دوسری جگہ شادی کرو۔ اچھا، طلاق والی سے شادی کرنا ہمارے یہاں بڑا اور جی متلقہ ہے، جی متلقہ ہے جی۔ اللہ کے بندے، متلقہ بھی تو عورت ہوتی ہے۔ بلکہ میرا ایک دوست تھا، مجھے کہنے لگا مکی صاحب ایک لڑکی ہو بیوہ جس کا خامن مر جائے، ایک ہو متلقہ جس کو خامن نے طلاق دی ہو، کس سے شادی کرنی چاہیے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا یار، تم تجربے کار آدمی ہو۔ انہوں نے کہا جی اس سے کرو جو متلقہ ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا اس کو خامن سے نفرت ہوتی ہے کہ اس نے اس کو طلاق دی ہے، جو مر گیا اس سے ہمدردی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ اسی کو روتے رہے گی۔ انہوں نے کہا پہلے شوہر کو روتی رہے گی اور نئے سے جھگڑا ہو جائے گا، جس سے طلاق ہوگا لعنت بھیجی گی، اس کو کیوں یاد کرے گی وہ؟ تو بہرحال یہ ہے کہ اسلام پہ چلو تو میری بیٹی کوئی مشکل نہیں ہے، اور اگر آپ کے دل میں بھی اس کی محبت ہے اتنی ظلم کے بعد تو پھر بھگتتی رہو، پھر مولوی کیا کر سکتا ہے؟ قرآن زوال نہیں، مجھے تو نہیں پتا کیا ہے، کیا لکھا ہے آپ نے، کوئی اور لغت ہے جو میں نہیں پڑھ سکتا۔ کہتے ہیں جی جو انگلیاں چٹکھاتے ہیں نماز میں ناجائز، کراہت ہے۔ چاندی کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں، اس میں جو نگ ہے یعنی پتھر ہے وہ بھی پہن سکتے ہیں، لیکن علماء نے مقدار لکھی ہے کہ 3.5 ماشے سے زیادہ انگوٹھی نہ ہو، اور ہو بھی چاندی کی۔ باقی جو پتھر ہے وہ تو آپ چاہے جتنی مرضی ہے، جتنا قیمتی پہننی ہو تو کوئی منع نہیں، آپ اس میں ہیرے بھی پہن سکتے ہیں، یاقوت بھی، زمرد بھی، نیلم بھی، ہر چیز پہن، وہ تو کوئی منع نہیں ہے، اس کو نفع نقصان نہ سمجھے، پتھر ہے۔ ہم ریاض میں نماز پڑھتے ہیں، اکثر مسجدوں میں 8 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے 8 رکعتیں ان کے ساتھ پڑھ لیں، 12 پھر اپنی پڑھ لیں، کوئی بات نہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں پاکستان جا رہا ہوں، اللہ پاک جہاں رکھے دین سے جوڑ کے رکھے، اور اللہ ہر مسلمان کو حرمین الشریفین کی زیارت نصیب کرے۔ ایک آدمی مدینہ منورہ گیا، اس نے مدینے کے ہوٹل میں احرام باندھ کے 2 رکعت پڑھ کے نیت کر لی، راستے میں میقات میں نہیں گیا، کوئی حرج نہیں، میقات سے پہلے اس نے احرام باندھ لیا ہے نا۔ میں اپنا حج کر چکا ہوں، میرا والد فوت ہو گئے، ان کا حج بدل کرنا چاہتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، کر سکتے ہیں۔ جب حج کا وقت آئے، جب نیت کرو، احرام باندھو، ہر کام میں اپنے والد کی نیت کرو۔ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو میسج کے ذریعے طلاق دے دی ہے، ٹھیک ہے، ہو گئی طلاق، میسج پر بھی 3 دفعہ لکھا ہے، 3 دفعہ ہو گئی، آخر اس کو میسج ملا ہے نا، سمجھ بھی آ گیا ہے، طلاق ہو گئی۔ وہ میسج مجھے تو نہیں ملا نا، سب ظاہر ہے کہ اسی کو ملا ہے۔ اب بہانے بناؤ نہ بناؤ، ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ کے وقت قرآن نازل ہوا تھا؟ نہیں نازل ہوا تھا، بالکل نازل نہیں ہوا تھا۔ تو حضرت
یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ بعض صورتوں کا علم عطا فرما دیں، وہ بھی تو پیغمبر ہیں. قرآن تو نہیں اترا، قرآن تو حضور پہ اترا ہے. جیسے جنت میں بھی سورۃ الرحمن پڑھیں گے تو سب پر تو قرآن نہیں آئے گا نا. لوح محفوظ میں تو ہے نا، جب اللہ چاہے کسی کو سکھا دیں. رمضان میں انشاءاللہ درس جو ہے وہ حرم میں باب ملک فہد کے راستے سے چلتے ہیں دائیں ہاتھ پہ صبح کی نماز کے بعد، لیکن وہ عربی میں ہوتا ہے، اردو میں نہیں ہوتا. اردو میں درس ممکن نہیں ہے، اس لیے کہ افطار کا وقت ہے، لوگ افطار کرتے ہیں، پھر بیچارے گھر جاتے ہیں، کوئی روٹی کھاتا ہے، کوئی چائے پیتا ہے، واپس آتے ہیں، تراویح ہے. تو صرف فجر کے بعد انشاءاللہ درس ہوگا، لیکن وہ عربی میں ہوگا. وحدت الوجود کے بارے میں مجھے پتہ ہی نہیں وحدت الوجود کا تو عقیدہ کیا بتاؤں. پہلے آپ مجھے لکھو نا کہ وحدت الوجود سے کیا مراد ہے. آپ اپنا سوال واضح کرو گے تو جواب دوں گا، میں تو نہیں جانتا. ایک بندے نے غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دی، ہو گئی کام. بھی طلاق جب بھی دے گا غصے میں دے گا، محبت میں کوئی دیتا ہے طلاق؟ نہیں. آپ کو آج تک کوئی ایسا بندہ ملا ہے جو گھر آئے اور بیوی سے کہے کہ آج تو میرا آپ سے بڑا دل کر رہا ہے آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کرنے کا، بطور ہدیہ 3 دفعہ طلاق قبول فرمائیں؟ ایسا کبھی کسی نے کہا؟ جب بھی دے گا غصے میں ہی دے گا. نہیں، غصے میں آپ کو کوئی تھپڑ مارے نہیں لگے گا، پیار سے مارے تو لگے گا. تو تھپڑ مارے غصے میں جاتا ہے. موت کا جب ڈر لگے تو کیا کرے؟ نیک عمل کرے، نماز پڑھے، دروشی پڑھے، کلمہ پڑھے، استغفار پڑھے. یا تم ویسے مرنا نہیں چاہتے ہو اس لیے ڈر لگتا ہے؟ یہ بھی ہوتا ہے نہیں. موت سے ڈر لگتا ہے، مرنا نہیں چاہتا. لمبی عمر تو شیطان کی ہوتی ہے، لیکن حضور کی عمر 63 سال ہے. شیطان تو ہزاروں سال سے زندہ ہے بدبخت. پاکستان سے حاجی آیا، اس نے احرام جدے سے باندھا تو بڑے عمرے سے بھی محروم ہو گیا اور دم بھی پڑ گئی. بڑا عمرہ وہ تھا جو اپنے ملک سے احرام باندھ کے آتا. میں خطیب اور امام مسجد ہوں، اللہ آپ کو اور دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے. کہتے کہ حضرت جابر نے رضی اللہ عنہ نے خندق کے موقع پر ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے حضور کی دعوت کی تھی. وہ بچہ جب دوبارہ زندہ ہو گیا. دوبارہ زندہ والا تو تم نے جھوٹ گھڑا ہے، دعوت کی بات سچی ہے. روزہ خوشائی کرنی چاہیے، روزہ خوشائی کسی بھی افطار کرانا چاہیے. جس شادی میں گانے وانے ہوں وہاں نہیں جانا چاہیے، جہاں بدعات ہوں وہاں سے بچنا چاہیے. شادی میں زیادہ قسم کے کھانے دے سکتے ہیں، اللہ نے توفیق دی ہے، دے سکتے ہیں، لیکن غریبوں کو تو کوئی نہیں دیتا نا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ سب سے برا کھانا شادی کا ہوتا ہے کہ جس میں بڑے لوگوں کو بلایا جاتا ہے اور غریبوں کو بھلایا جاتا ہے. میں اپنے والد کی طرف سے عمرہ کر سکتا ہوں. بالکل، آپ کے والد فوت ہو عمرہ کر سکتی ہیں آپ. سیکورٹی کے دروازے پر میاں بیوی رکھے جاتے ہیں. اندر عورتوں کے معاملات بیوی چلاتی ہے اور باہر مردوں سے بات چیت کے لیے مرد. ٹھیک ہے، میرا مقصد یہ تھا کہ جتنا احتیاط ممکن ہو کرو، جتنا بھی احتیاط ممکن ہو کرو. لیکن ہم تو خود طالب العلم ہیں نا، ہماری تو ساری زندگی یہی مدرسوں میں گزری. ایسے ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ شرم آتی ہے بیان کرتے.
میاں بیوی محتمم تھے، بیوی سپلائر تھی خامن کی، اس کو لڑکیاں دیتی تھی. پھر کیا کرو گی؟ یا بیوی بے غیرت ہو یا میاں بے غیرت ہو، پھر کیا کرو گے؟ خدا کے فضل سے دونوں معزز ہیں، اسے غصہ نہیں آتا، اسے غیرت نہیں آتی. یہ جو بڑے بڑے ہوٹلوں میں ہو رہا ہے، نہیں ہو رہا کہ اس کی بیوی ہے ڈانس اس کے ساتھ کر رہی ہے، اس کی بیوی ہے ڈانس اس کے سامنے دیکھ بھی رہے ہیں. یہ میری بیٹی ان باتوں کو چھوڑو، جتنی احتیاط ہو سکتی ہے کرو. یہ بڑا مشکل کام آپ نے لیا ہے اپنے ذمے. جس قدر احتیاط کر سکتی ہو کرو. باقی خامد بھی غدار ہو جاتے ہیں، بیویاں بھی غدار ہو جاتی ہیں، ان کو چھوڑیں آپ. بس احتیاط ایسی کرو کہ وہ وقت ہی نہ آئے غداری کرنے کا، کسی کو موقع ہی نہ ملے. پہلا عمرہ کیا تو بال کٹوائے، دوسرا عمرہ کیا والدہ گم ہو گئی، بال نہیں کٹوائے. والدہ کے گم ہونے کا بال نہ کٹوانے سے کیا تعلق ہے؟ بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری دم بھی دو. والدہ گم ہو گئی، بال نہیں کٹوائے، اس کو ڈھونڈ کے بال میں کٹوا لیتا. آرمی والوں کو ایک گولی زائد دی جاتی ہے جب دشمنوں کے گھیرے میں آ جائیں اپنے آپ کو اڑا دیں. یہ غلط بات ہے، یہ ان کے قانون ہوں گے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ اپنے آپ کو اڑا دیں. جمعہ کے خطبے کے بعد جب امام دعا کرتے ہیں آپ ہاتھ بھی نہ اٹھائیں اور آمین بھی نہ کہیں، دل میں کہتے رہیں آمین. کیونکہ خطبے کے اندر بولنا بھی منع ہے، امر بالمعروف بھی منع ہے. حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ اگر تم نے کسی دوسرے کو کہا کہ بھائی چپ کرو، لگاؤ تو تمہارا ثواب بھی ختم ہو گیا. جو لوگ داڑھی نہیں رکھتے ان کو گناہ ہوتا ہے؟ نہیں جناب، ان کو ثواب ہوتا ہے، فرشتے ماشاءاللہ سلام کرتے ہیں. وہ جناب گناہ کبیرہ ہے، وہ فاسق و فاجر ہے، نہ اس کی اذان جائز ہے نہ نماز میں امام بن سکتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں داڑھی مڈانا کو معمولی سی بات ہے؟ ایک دفعہ کٹائے گا تو صغیرہ ہے، لیکن الاصرار علی الصغیرۃ کبیرہ ہو جاتا ہے. لا صغیرۃ مع الاصرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار. اور کبیرے کا علاج جو ہے وہ استغفار ہے. یہ تو بہت بڑا گناہ ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سرکار دو جہاں کی شکل سے نفرت کا اظہار ہے، اس لیے خطرہ ہے کہ کہیں اسی وجہ سے اللہ جہنم میں نہ ڈال دے. دیکھیں نا، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے اس کی شکل بناتے ہیں. حضور کی داڑھی تھی کہ نہیں تھی؟ تو آپ کیوں مڈواتے ہیں؟ مانا ہے کہ آپ کو حضور کی شکل پسند نہیں. اگر پسند ہو اور کملی والے بے قربان اور لاکھوں سلام تو پھر داڑھی کدھر گئی؟ یہ منافقت نہ کرو. مجھے تو بہرحال ایک طالب العلم کی حیثیت سے یہ خدشہ ہے کہ صرف اس کو گناہ نہ سمجھو، بلکہ ڈرو. اگر اللہ نے قیامت میں کہہ دیا کہ میرے مدنی کی داڑھی تھی، تم نے داڑھی سے نفرت کی ہے، جاؤ جہنم. اور اگر حضور نے بھی منہ پھیر لیا پھر کیا کریں گے؟ کون شفاعت کرے گا؟ ایک آدمی حضور کی خدمت میں زندگی میں آیا، بڑی بڑی گونچن کی داڑھی مونڈی ہوئی تھی. جب اس نے سلام کیا حضور نے منہ پھیر دیا. اس نے بڑی کوشش کی، صحابہ نے کہا ہٹ جاؤ بس. تو اگر قیامت میں بھی حضور نے شفاعت سے، حوض کوثر پہ پانی پلانے سے اگر منہ پھیر لیا کبھی لے جاؤ، اس کو تو میرا چہرہ بھی پسند نہیں تھا، یہ اب کیا کرنے آیا ہے؟ اور اس طرح پھر آ کے کلین شیو جا کے کھڑے ہوتے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. میری درخواست ہے، گزارش ہے، داڑھی نہیں رکھ سکتے ہو، بیوی کی ناراضگی برداشت نہیں ہوتی، پھر اتنی بے حیائی نہ کرو کہ حضور کے سامنے جا کے صلاۃ و سلام بھی پڑھو. بس پھر دور سے دروشی پڑھتے رہو، توبہ کرتے رہو. اللہ کریم ہے، اللہ مغفرت فرما دے. بے ادبی نہ کرو سرکار کے سامنے جانے کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم إني أشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الحنان المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم بارك لنا ما تبقى من شعبان. اللهم ارزقنا شهر رمضان. اللهم ارزقنا ثمرات رمضان. اللهم ارزقنا بركات رمضان. اللهم ارزقنا صيام رمضان وقيام رمضان. اللهم ارزقنا ثمرات ليلة القدر برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. یا اللہ رمضان المبارک کے مہینے کی برکت سے عالم اسلام پہ رحم فرما. یا اللہ جو مسلمان اس وقت عذاب میں ہیں عذاب رفع فرما. یا اللہ تیرے نام لیوا ہر جگہ ذبح ہو گئے. یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین رحم فرما رحم فرما. یا اللہ اسلام کی عزت کا فیصلہ فرما. یا اللہ کفار کی ذلت کا فیصلہ فرما. یا اللہ بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جس ملک میں ہیں ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے دینوں کو دین عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. جن کا رزق تنگ ہے ان کے رزق میں برکتیں عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا بغیر مانگے عطا فرما. اللهم انا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نعوذ من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. انت المستعان وعليك البلاغ انت المستعان وعليك البلاغ انت المستعان وعليك البلاغ. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ